ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں رومیوں نے گرفتار کر لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے انہیں پیشکش کی کہ آپ نصرانی بن جائیں، میں آپ کو اپنے اقتدار میں بھی شریک کرتا ہوں اور اپنی شہزادی کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت دے دو اور تمام عرب کی حکومت بھی عطا کر دو اور اس کے عوض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترک کر دوں اور وہ بھی چند لمحوں کے لیے، تو پھر بھی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے پاؤں اور ہاتھوں کے قریب تیر مارے۔ چنانچہ وہ تیر مارتے رہے اور بادشاہ ان پر نصرانیت کا دین پیش کرتا رہا، اور آپ پورے استقلال کے ساتھ فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ جب آپ اس طرح نہ مانے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتار دیں۔ چنانچہ انہیں تختہ دار سے اتارا گیا۔ اس کے بعد تانبے کے ایک دیگ میں تیل لائی گئی، اسے گرم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مسلمان قیدی لایا گیا اور اسے اس کے اندر پھینکا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر چمکدار ہڈیاں بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پھر کہا، دیکھو اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ پھر اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس میں پھینک دیا جائے۔ انہیں لوہے کی چرخی پر چڑھایا گیا تاکہ اس کے اندر پھینک دے۔ جب آپ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس بادشاہ کو یہ لالچ پیدا ہو گئی کہ شاید اب مان جائیں گے اور میرے مذہب کو قبول کر کے میرے داماد بن کر میری سلطنت کا ساج ہی بن جائے گا۔ تو بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری جان ایک ہے اور یہ ابھی اسی دیگ میں ڈال دی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال کے برابر جانیں عطا ہوتی اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے ان کو قید کر دیا اور آپ کا کھانا پینا بند کر دیا۔ کچھ دن تک یہ پابندی تھی۔ اس کے بعد انہیں شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن انہوں نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس پر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا کر پوچھا کہ تم نے ان کو کیوں ہاتھ نہیں لگایا؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ چیزیں اس وقت میرے لیے حلال ہیں، لیکن میں تمہیں خوش کرنا نہیں چاہتا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ چلو میرے سر کا بوسہ ہی لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب آپ واپس لوٹ کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر چومے اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے ان کے سر کو چوما۔